السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بہت خوشی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا آپ کے پاس بیٹھنے کا، آپ کے ساتھ قیام اللیل کیا، اور اس سے بڑی سعادت کی بات یہ ہے کہ اللہ نے قیام کروانے کا موقع دیا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کوئی مسلم نوجوان اور پاکستانی عوام کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں؟ میرا پیغام سارے دنیا کے مسلمانوں سے اور غیر مسلمانوں سے بھی ہے، اور خصوصاً پاکستانی نوجوان سے، کہ جتنا بھی ہو سکے قرآن کو پڑھیے اور قرآن کو سمجھ کے پڑھیے۔ اگر عربی زبان آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے تو اس زبان میں پڑھیے جو زبان میں آپ کو مہارت ہے، چاہے اردو ہے، چاہے ہندی ہے، چاہے انگریزی ہے۔ ہر روز قرآن کو کم از کم 20 منٹ آدھا گھنٹہ سمجھ کے پڑھیں، اور سمجھ کے پڑھنے کا اس کے اوپر عمل کیجیے، اور قرآن کو اپنا گائیڈ بنائیے زندگی کا۔ اگر آپ قرآن کو اپنا گائیڈ بنائیں گے زندگی کا، انشاءاللہ آپ اس دنیا اور آخرت میں سفل ہوں گے۔ اور جو مسلمان اور اسلامی فیلڈ میں اور آگے ہے، مثال کے طور پہ جو دائی ہے، مدرس ہے، ان کے لیے کیا یہ پیغام ہے کہ ہر روز چاہے رمضان ہو یا رمضان نہ ہو، رمضان کے علاوہ بھی ہر روز وہ قیام اللیل پڑھے، کیونکہ تہجد یا قیام اللیل وہ فرائض کے بعد سب سے بہترین، سب سے افضل، سب سے امپورٹنٹ سنت ہے قیام اللیل۔ کوئی بھی فرائض کے بعد سب سے امپورٹنٹ ہے قیام اللیل، اور اللہ کے رسول کے لیے فرض ہے۔ تو جو لوگ اسلامی میدان میں اور آگے، چاہے دائی ہے، مدرس ہے، طالب علم ہے، استاد ہے، ان کے لیے قیام اللیل بہت امپورٹنٹ، بہت اہم ہے۔ اور اسکالر علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ کچھ چیز کی طلب کرتے ہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں نے سب کچھ کیا انٹل آپ تہجد میں سجود میں اللہ سے نہ مانگیں۔ اگر آپ نے تہجد میں سجود میں اللہ سے نہیں مانگی آخری 1/3 نائٹ میں، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے پوری کوشش کی۔ تو یہ سب سے اہم ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے آپ ہر روز کم از کم 100 آیتیں کریں، 100 آیت کی تلاوت کریں، کم از کم، سے زیادہ آپ کر سکتے۔ شروعات میں 20 منٹ کیجیے۔ جی ہاں، اگر آپ غافل نے، اگر آپ 100 پڑھے تو قانتین ہے، 1000 پڑھے تو قنطار ہے۔ تو 1000 پڑھنے کے آخری 2 جز اور چند آیتیں پڑھیں گے تو 996 آیتیں ہوتے۔ اگر 2 آخری جز پڑھیں گے تو کوشش کرتے ہیں کہ کم از کم سال میں ایک بار ہو، یا مہینے میں ایک بار ہو، یا ہفتے میں ایک بار، کم از کم قنطار پڑھے 1000 آیت وہ، لیکن وہ آخری وہ ہو سکتا ہے ہائی لیول کے اوپر، لیکن کم از کم ہر جو طالب علم ہے اور جو اسلام کے اور قریب ہے، اسے تہجد، قیام اللیل ہر روز پڑھے، مسی نہ کرے، اور کم از کم ایٹ لیسٹ 100 آیتیں پڑھے۔ آپ کا بہت بڑا پیغام ہے ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ آمین آمین۔ جب آپ تعلیمی میدان میں آئے تو کیسے آپ کے اندر شوق کی تڑپ پیدا ہوئی کہ آپ نے تقابل ریان کا میدان چنا؟ اللہ نے آپ کو بہت کامیابی دی۔ بچپن سے الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ جو عام مسلمان ہیں، ہم 5 ٹائم نماز پڑھتے، روزہ رکھا تھا، لیکن جو دعوتی میدان کا جذبہ نہیں تھا۔ جب میں احمد دیدار صاحب سے متاثر ہوا 1987 میں، جب میں 2nd ایئر میڈیکل کالج میں تھا، ان سے ملاقات ہونے کے بعد میرے میں جذبہ دعوتی میدان کا۔ اکثر ہم عام جیسے مسلمان 5 ٹائم نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، زکات تھے، لیکن وہ دعوتی میدان میں وہ جذبہ نہیں تھا۔ ان سے ملنے کے بعد I changed from a doctor of body doctor میں طبیب سے دائی بنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فصلت میں چیپٹر نمبر 41 ورس نمبر 30، اللہ فرماتے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال انی من المسلمین۔ کون اچھا شخص ہے؟ وہ جو اللہ کے راہ کے اندر اللہ کی طرف بلائے اور عمل صالحہ کی۔ تو سب سے بہترین اللہ کے نزدیک جو آپ کہیں گے پیشہ یا پروفیشن اگر کہنا چاہیے مجھے، وہ ہدایت کا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے کتنی دیر میں قرآن مجید حفظ کر لیا؟ لوگ کو غیر سے میں حافظ القرآن، میں حافظ القرآن نہیں ہوں فرام فرسٹ 12 تک کے لیے الحمدللہ، کیونکہ دعوتی میدان میں کے کافی سینکڑوں ہزار آیت مجھے حفظ ہے، لیکن میرا مین جو فن اسپیشلٹی ہے کہ جب میں یاد کرتا ہوں تو ریفرنس کے ساتھ یاد کرتا ہوں۔ عام حافظ جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کر سکیں،
लेकिन अगर हम आपसे पूछेंगे कि कुरान में कहाँ लिखा है कि शराब हराम है, तो शायद वो आयत कोट करेंगे, या नंबर खम्र मैसूर, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि सूरह माइदा चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 90। आप समझे ना? तो ये एक अलग फन है, बहुत मुश्किल काम है, ये अलग फन है, मुश्किल है। अगर चाहे तो अल्लाह ताला का साथ तो आसान हो जाता है। सही बात है। तो हम कोशिश करते हैं हमारे स्कूल में 3-4 किस्म के हाफिज पैदा करते। एक आम हाफिज जो 3 साल में तकरीबन 1 घंटा हम पढ़ाते उन्हें, तो हिफ्ज कर लेते। उसके बाद कुछ हाफिज रहते जो आम हाफिज आप देखेंगे मेरे हिसाब से हिफ्ज करने के बाद वो भूल जाते अक्सर, मे बी 75%। कुछ हाफिज होते जो 25-30 से जो तरावी में अगर मुराजा करेंगे, तरावी के पहले 2 घंटा 3 घंटा रमजान में, और कुछ हाफिज है जो हमेशा कभी पूछे तो कुछ भी तरावी होते, वो हाफिज मेरे हिसाब से 1% से कम है। उसके बाद हम तैयार करते कुछ हाफिज जो अल्हम्दुलिल्लाह सुबह के फजर से शुरू करके इंशाल्लाह मगरिब तक पूरा कुरान एक वक्त में विदाउट मिस्टेक करे, एक दिन में। सुबह से। फिर कुछ उफाद हम ऐसा करते जो नंबर के साथ कुरान के वो चंद होते, जो आप अगर रेफरेंस पूछेंगे तो उसका तर्जुमा भी करते हैं कि अंग्रेजी में, उर्दू में भी, और फिर रेफरेंस दे पाएंगे। तो वो बहुत चंद है, तो हर एक का अलग अलग फन होता है। लेकिन जितना भी अल्लाह के राह में मेहनत करेंगे, अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इमरान में सूरह 3 आयत नंबर 107 में, दैट इफ अल्लाह हेल्प्स यू नन कैन ओवरकम यू। दैट मींस अगर अल्लाह आपकी मदद किए तो कोई भी आपको हरा सकता, लेकिन अल्लाह आपको छोड़ दे कोई भी आपको फिर ये नहीं कर सकता, जिता नहीं सकता। तो अल्लाह के ऊपर मोमिन लोग को भरोसा रखना। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अनकबूत में सूरह नंबर 29 आयत नंबर 69 में, अगर आप अल्लाह के राह में जिहाद करेंगे अल्लाह ताला आपके सारे रास्ते खोल देंगे। और आखिरी है सूरह नहल में सूरह नंबर 16 आयत 43, और सूरह अंबिया चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 7 में, फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला ताअलमून। आपको नहीं पता तो उनसे पूछे जो एक्सपर्ट है। तो सबसे पहले अल्लाह की मदद, नंबर 2 जिद्दोजहद, और फिर है टेक्निक। और टेक्निक लास्ट सबसे पहले अल्लाह की मदद है। डॉक्टर साहब आपने अहद कदीम और अहद जदीद भी यूज़ किया, ये तौरात, ये इंजील। हाँ, जैसा कि जिस तरीके से कुरान किताब जो हिफ्ज करना चाहिए, बाकी मजहबी किताब को पूरी हिफ्ज करके फायदा नहीं, लेकिन जो दावती मैदान के लायक है, मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, कुल याल किताब ताअलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना अल्लाह नाम दे। पहली किताब के जो हम इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, ईसाईयत और जुडाइज्म में जो यकसानियत है उसके ऊपर करो। तो यकसानियत करने के लिए किताब पढ़ना चाहिए, तो हिदायत के लिए तो नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर दावती मैदान के लिए जरूरी नहीं, क्योंकि बाइबल कुरान मजीद से 3 गुना से ज्यादा वॉल्यूम है, तो इतना वक्त तो वो वर्सेस जो बाइबल में है जो कुरान से मिलते हैं उसका हिफ्ज कीजिए, और वो वर्सेस जो आपको दावती मैदान में काम आएंगे। तो हम दाई को पहला बोलते कि कुरान मजीद में आप ये पहले 50 आयत याद करो, दावती मैदान के और है, कुरान की सब आयतें हैं, लेकिन ये 50 आयत और है, उसके बाद और 50, फिर 50, तो ऐसा 50, 100, 200, 300 बढ़ते जाते। जिस तरीके से दाई और वो चाहता है कि वो आगे बढ़े, हम उनको और आयतें देते कुरान के बारे में। सेम थिंग विद बाइबल, ये 25 आयत अब याद करो, ये 25 सबसे अहम है बाइबल के बारे में हिफ्ज करने के लिए, ताकि आप क्वेश्चन से दावा कर सके। उसके बाद और 25 देते, फिर 25 देते। उसी तरीके से हिंदू मज़हब की भी जरूरी नहीं कोई हाफिज बने, और कोई भी दुनिया में हाफिजुल बाइबल है, इवन जिंदा साहब भी हाफिजुल बाइबल है, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह हम रिसर्च करते हैं कौन से आयत, कौन से वर्सेस बाइबल में से इंपॉर्टेंट है दावती मैदान के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं कि वो जो क्रिश्चियन मिशनरी चंद आयतें जानते हैं जो हमेशा क्रिश्चियनिटी की दावत पेश करते, उसे कोट करते, लेकिन रेफरेंस में ना। वो कहेंगे कि बाइबल में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा आई एंड माय फादर आर वन। आप गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 29 कोट करें, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 10 वर्स नंबर 30 कोट करें, तो फिर खौफ हो जाता है कि मैं बाइबल कोट कर रहा हूँ और ये आदमी रेफरेंस दे रहा है। तो हम क्या करते हैं, जो क्रिश्चियन मिशनरी अक्सर कोट करते अपने पैगाम को फैलाने के लिए, उसको हम रेफरेंस के साथ याद करते हैं। और वो कितने आयत है? 50 100 ज्यादा नहीं। तो अगर यहाँ 100 वहाँ 200 300 400 आयत आप याद करेंगे तो आप पोप से भी डिबेट कर सकते हैं। आपने कितनी हदीस नबविया हिफ्ज की? ऐसा मैं तो हदीस कभी पढ़ता हूँ,
لیکن کیا کہ اکثر دروس کے اندر آپ بتا رہے ہوتے ہیں کہ صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں. جی ہاں، تو میں ہمیشہ پسند کرتا ہوں صرف حدیث میں بول کے فائدہ نہیں، جی حدیث عرض سے دینا ضروری ہے. اگر آپ کچھ کہتے آپ ہیں در سے پہلے دیکھ لیتے ہوں گے. آف کورس، تو اگر میں کوئی ٹاپک پریپیئر کر رہا ہوں تو پہلے میں دیکھتا ہوں قرآن میں اس ٹاپک کے بارے میں کتنی حدیث ہے. مثال کے طور پہ خواتین پہ تقریر کر رہا ہوں تو قرآن میں جتنے آیتیں ملیں گے 100 200 300 وہ آیت کو پڑھ لیتا ہوں اور پھر روایت کا حفظ کرتا ہوں ریفرنس. تو کہ تقریر کے علاوہ ایک ہوتا ہے تقریر میں یاد کرنا آسان ہے لیکن سوال جواب پہ ریفرنس دینا مشکل ہے. تو اگر میں سپوز مجھے قرآن مجید میں سے مثال کے طور پہ 300 آیت ملے تو میں 50 آیت کوٹ کروں گا تقریر کے لیے اور باقی کے 250 آیت میرے لیے محفوظ ہے سوال جواب کے لیے. اسی طریقے سے حدیث جو اہم حدیث ہے اس کو اکٹھا کرتا ہوں، پھر میں چیک کرتا ہوں حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے، وہ امپورٹنٹ ہے. اور اگر حدیث ہے اس کے بعد اگر ہم حدیث کا ریفرنس دیں گے تو بہت کم مقرر ہے جو قرآن کوٹ کرتے ریفرنس دیتے اور حدیث اور ہی کم ہے. تو اگر کچھ تو اس کے اوپر اگر ہم ریفرنس دیں گے تو اس سے جو سننے والے پہ اور اعتماد ہوتا ہے. تو لوگ بولتے تھے بخاری میں دیکھا بخاری ملتی نہیں، تو اس طریقے سے الحمدللہ لوگ کو اور اعتماد ہوتا ہے کہ جو آپ سن رہے. تو اس طریقے سے جتنے زیادہ تقریر کرتے جتنے زیادہ وقت جاتا ہے تو الحمدللہ ہم حدیث پیش کرتے ہیں. کوئی زندگی کا حسین لمحہ، کوئی ایسی یاد جو آپ پاکستانیوں کے لیے شیئر کرنا چاہیں؟ اس لیے تو کافی موقع ہے جو دعوتی میدان میں. ایک بار دبئی میں ایک ہندو تھا جو ماشاءاللہ کافی تعلیم یافتہ تھا اور یوکے میں اس نے پڑھائی کی تھی اور ہمیشہ جب میں دبئی آتا تھا تو سوال پوچھتا تھا. تو ایک بار سوال مجھے پوچھا کیونکہ آپ کا حفظ سے اور قرآن سے تعلق ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے جب قرآن جب سب سے پہلے بار نازل ہوا سب سے پہلی آیت تھی لفظ تھا اقرا. آپ کوئی بھی تفسیر میں نے پڑھا ہندو ہے کہہ رہا ہے اس میں لکھا ہے کہ جبریل علیہ السلام جب اللہ کے رسول سے سب سے پہلی بار ان نے جو قرآن کی آیت کوٹ کی وہ اقرا ہے. اس ٹائم اللہ کے رسول نے کہا مانا بخاری اور جتنے تفسیر میں لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں آئی ایم ناٹ لرننگ، میں نہیں پڑھ سکتا. اس کا سوال تھا کہ کوئی بھی تفسیر میں یہ نہیں لکھا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے کیا دکھائی اللہ کے رسول سے، کون سی کتاب دکھائے، کون سا صفحہ دکھائے، کون سا پیج دکھائے. تو میں نے اتنے تفسیر پڑھا لیکن یہ نہیں جانتا کہ یہ کیا چیز جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول سے دکھائی کہ انہوں نے کہا مانا بخاری، اور یہ چیز اگر دکھائی تو کدھر ہے، کون سے میوزیم میں. اور یہ سوال سب سے پہلی بار کو مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا اللہ نے کہا کیا اچھا سوال کیا لیکن جواب پتا نہیں تھا لیکن موٹا. اور جب تک میں ہمیشہ میں عادت سوال کو دہرانا، جب سوال کو دہراتے تو ہمیں وقت ملتا ہے کس طریقے سے آنسر کو سوچنے کا اور اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. اللہ تعالیٰ مدد آ گئی تو میں نے ان سے کہا، اس کا نام تھا راہل. میں نے کہا راہل آپ کو جرمن زبان آتی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں آتی ہے. تو میں نے اس سے کہا میں نے کچھ دکھایا آپ کو کہ آپ نے کہا نہیں آتی؟ اللہ اکبر. تو اس نے تعلیم آنے لگا تمہیں دکھایا نہیں. پھر آپ نے بولا نہیں. اسی طریقے سے دکھانا ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے کہ انسان کو بولنے کے لیے کہ مجھے یہ زبان نہیں آتی ہے. تو اسی طریقے سے تو الحمدللہ اللہ نے ہدایت دی بات نہیں. اللہ آپ کو برکت دے. اس کی بات ہے ہر پاکستانی موحد کی دعائیں آپ کے لیے، ہر کوئی آپ سے محبت کرتا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ موقع دے ہم آپ کو پاکستان میں دیں گے انشاءاللہ. ضرور. شکر اللہ سعیکم ایدک اللہ بروح القدس.